اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے جن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ بہت غور سے سنتا ہے، وہ اپنی کہانی پھر کسی اور کو نہیں سناتے۔ زندگی نے دو چیزیں تو ضرور سکھائی ہیں، ایک تو اپنے میں خوش رہنا، دوسرا اپنے خدا کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ ہاں، یہ تو انسان کی فطرت ہے نا، جب اسے کوئی اچھا لگتا ہے تو اس کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب کوئی برا لگے تو اس کی تمام اچھائیاں وہ فراموش کر دیتا ہے۔ جب آپ محبت میں اترتے ہیں تو آپ کو پوری کائنات بہت خوبصورت لگنے لگتی ہے، اور جب آپ میں محبت اترتی ہے تو آپ پوری کائنات کو خوبصورت لگنے لگتے ہیں۔ مرد شادی کے بعد بھی طالب علم ہی رہتا ہے، ماں کو لگتا ہے بیوی سکھا رہی ہے، اور بیوی کو لگتا ہے ماں سکھا رہی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ شیطان کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ نکاح نصف ایمان ہے، اور شیطان مسلمان کے ایمان کا سخت دشمن ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ مقابلے کا نہیں، محبت کا رشتہ ہے۔ اگر یہ دونوں آپس میں مقابلہ کرنے لگے تو دنیا کا مقابلہ خاک کریں گے۔ حاسد، منافق اور مطلبی لوگ تھوڑی ہی مدت کے لیے آپ کی زندگی میں آتے ہیں، کیونکہ مطلبی رشتے پائیدار نہیں ہوتے، اور اللہ پاک آپ کو ان کا اصلی رنگ جلد ہی دکھا دیتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی زندگی میں خود تو کچھ کر نہیں پاتے ہیں، لیکن آپ کو کامیاب دیکھ کر ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ لوگوں کی محبت پانی کے بلبلے جیسی ہے، زیادہ دیر نہیں رہتی، مگر اللہ پاک کی محبت آب حیات ہے، امر ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ برداشت اور صبر بزدلی نہیں، بلکہ زندگی گزارنے کا انمول اصول ہے۔ جو بھی اسے اپنائے گا، کامیابی اس کے قدم چومے گی، کیونکہ یہ دونوں صفات اللہ کریم کو محبوب ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو برداشت اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آج زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ حقیقی مرد و عورت ہر کسی پر فدا نہیں ہو جاتے، بلکہ اپنے شریک حیات کے وفادار رہتے ہیں۔ ہمیں ڈھانپ کر وہی رکھنا چاہتا ہے جس کے لیے ہم قیمتی ہوتے ہیں، پھر وہ چاہے ہمارا رب ہو یا پھر کوئی انسان۔ جب تم حجاب اوڑھ لیتی ہو تو تمہارا چہرہ ایسا لگتا ہے جیسے دنیا کے نایاب پھولوں کا گلدستہ۔ پردہ صرف یہ نہیں ہے کہ بس خود کو چھپا رکھنا، پردہ یہ ہے کہ غریب کے سامنے دولت کی، بھوکے کے سامنے کھانے کی، مسافر کے سامنے گھر کی، اور یتیم کے سامنے والدین کی نمائش نہ کرو۔ اور پردہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کا بھرم رکھو، ان کی کمزوری کسی پر عیاں نہ ہونے دو، اور کسی کی ذاتی زندگی پر نظر نہ ڈالو۔ عورت کے جنازے میں گھر کے کچھ افراد کہتے ہیں، میت کا منہ ڈھانپ دیں، غیر محرم نہ دیکھے۔ خدا کی قسم، زندہ کے لیے بھی یہی حکم ہے، اور سکون اس بات کا ہے کہ لوگوں سے بہتر مجھے اللہ جانتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کا رزق کشادہ کر دے تو یہ دو کام کرو، دسترخوان لمبا کر دو، دیواریں نہیں۔ بے شک میرا رب وہ ہے جو انسان کی روح کے اندر کی اذیتوں سے واقف ہے۔ نماز دنیا سے جنت تک جانے کا ایک سیدھا راستہ ہے۔ جب تمہیں نماز سکون دینے لگے تو سمجھو خدا تم سے راضی ہو گیا ہے۔ قرآن پاک نے لڑکی کو اپنی پسند ظاہر کرنے کا پورا حق دیا ہے۔